شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے اشرح میعات عامل کی النوع الحادی عشر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ آج ہماری نئی نوع جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 10 انواع جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ افعال مقاربہ کے لیے جو ہے نا، یہ افعال مقاربہ سے متعلق ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ افعال مقاربہ کے ساتھ اس کو موصوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ افعال مذکورہ، یہ جو افعال ہیں نا، افعال مقاربہ، یہ افعال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسم کے لیے، ان کے اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے، اور حصول خبر کا قرب 3 قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، حصول خبر کا قرب متکلم کی امید کے اعتبار سے ہو، حصول خبر کا قرب متکلم کے جزم و یقین کے اعتبار سے ہو، اور نمبر 3، متکلم کو اس بات کا یقین ہو کہ فاعل نے خبر کی تحصیل شروع کر دی ہے، یعنی خبر جو ہے وہ حاصل ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو ان مقاصد کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، اور ان کا نام اسم کے ساتھ محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مقاربت پر دلالت کرتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ افعال مقاربہ کہلاتے ہیں۔ تو بہت آسان کی آج ہماری جو عبارت ہے وہ بہت آسان ہے، وہ ہے النوع الحادی عشرہ افعال المقاربتی۔ تو النوع یہاں پر موصوف، الحادی عشرہ یہ بن جائے گا صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر آپ اس کو بنا دیں مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی کرنے کے بعد آپ اس کو بنا دیں مبتدا۔ پھر افعال المقاربتی، یہ افعال مضاف بنا دیں، المقاربتی صفت، پھر موصوف اپنی صفت نہیں، افعال مضاف بنا دیں، المقاربتی مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع الحادی عشر کا 11ویں نوع کا جو پارٹ نمبر 1 ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔